أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ہمارے ایمان کا ایک لازم جز ہے، اور ایسا جز کہ اگر اس کے اندر معمولی سی بھی خامی اور کمی ہو تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کے کہا، عمر لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے، پورے ایمان کی نفی۔ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب نہ ہوگا، من مالہ وولدہ والناس اجمعین، مال سے زیادہ، مال سے زیادہ، مال سے زیادہ، وولدہ، وہ اولاد جس کی محبت کے لیے انسان حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے، والناس اجمعین، پوری کائنات سے زیادہ۔ اور یہاں تک فرمایا تمہاری اپنی جان جو کسی کو ہر سب سے زیادہ پیاری ہے، جو ہر کوئی سب سے زیادہ پیاری سمجھتا اور جانتا ہے، فرمایا جب تک میں محمد تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اللہ کی قسم اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ جنگ بدر کی بات سیرت والوں نے ایک ایسا واقعہ نقل کیا، اور یہ ان لوگوں کی محبت ہے جن کی محبت کا دعویٰ ڈھول کی طرح کھوکھلا نہیں تھا، جو اپنی محبت کے دعوے میں اس قدر سچے تھے، اس حد تک سچے تھے کہ میرے رب نے انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا، ایک شہادت دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہیں جن سے میں اللہ راضی ہو چکا ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ جنگ بدر کی حالت کسے نہیں پتا، 313 مسلمان ابھی مکے کے لٹے پھٹے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آئے تھے، اور ابھی پوری طرح تیار بھی نہیں ہو سکے تھے، اپنے گھر بار تک نہیں بسا سکے تھے کہ یہ جنگ آن پڑی۔ ایک عورت آئی، چھوٹا سا بچہ، بعض اہل سیرت نے تو یہاں تک لکھا ہے 7 دن کا تھا، چھوٹا سا بچہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لا کے پیش کرتی ہے، اللہ کے رسول میرے بیٹے کو جنگ پہ لے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں ہے، یہاں تک کہ آپ کے لہجے میں تھوڑی سی غصہ اور تلخی کا اثر نظر آیا۔ آپ نے فرمایا بی بی ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں، بچوں کو کھلانے نہیں جا رہے، میدان جنگ میں کافر سے مقابلہ ہے، اور تو ہمیں بچہ لا کے دے رہی ہے کہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس عورت کا جواب رب کعبہ کی قسم کائنات کی دیواروں تک گواہ رہے گا، ان لوگوں کی محبت کی گواہی رہے گی جو لوگ اپنی محبت میں سچے تھے۔ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس نہ مال ہے کہ مال دے سکوں،
کوئی بڑی اولاد بھی نہیں کہ آپ کے ساتھ بھیج سکوں اور اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جائے. یہی ایک بچہ ہے اور یہ سمجھ کے لے آئی ہوں کہ میدان جنگ میں اگر کوئی تیر آپ کی طرف آ رہا ہوگا یا کوئی حملہ یا کوئی تلوار آپ کی طرف اٹھ رہی ہوگی، اس سے پہلے کہ وہ آپ تک پہنچے میرے بیٹے کو آگے کر دیجئے گا. یہ وہ تیر اور تلوار کا زخم اس کے سینے پہ پڑ جائے، اللہ کے رسول میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. یہ وہ محبت کا معیار کہ کائنات میں مثال ملنا ممکن نہیں. میرے رسول نے ان کی محبت کو پرکھا تو یہ بھی کہہ دیا کہ انصار مدینہ والوں مجھے دھوکہ نہ دینا کہ میں مدینہ چھوڑ کے بدر میں نکل پڑوں اور تم لوگ پیچھے سے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دو. تو انصار نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ موسیٰ اور اس کی قوم والا حال نہیں کریں گے کہ جب موسیٰ کے سامنے کافر کی فوجیں موجود تھیں تو قوم نے یہ کہہ کے پیچھا چھڑا لیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ تو جا، تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. کہا اللہ کے رسول پہلے تیر ہم پہ اٹھیں گے، پہلے تلوار ہم پہ اٹھے گی. محمد کی طرف آنے سے پہلے پورے انصاری شہید ہوں گے تو محمد کی باری آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی محبت کا معیار کیا تھا؟ کیا یہ جذبات معیار تھے؟ نہ، ان کی محبت کا وہ معیار تھا جو میرے رب نے اپنی کتاب میں وعدے کیا. قل، میرے نبی اعلان کر دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تمہاری یہ منشا اور مرضی اور چاہت ہے اور خواہش ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے، میرے نبی اعلان کر کے کہہ دیجئے فاتبعونی، جو میں محمد کہتا ہوں اسے ماننا شروع کر دو، اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. یحببکم اللہ، اللہ اس کے بدلے میں تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. آج بڑے دعوے دار محبت کے موجود ہیں. کوئی امامہ بن کے محبت کا رنگ ظاہر کر رہا ہے، تو کسی نے اپنے گلے میں چادر لٹکا کے محبت کا اظہار کیا، کوئی اللہ کے نعرے لگا کے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور کسی کی محبت کا اظہار وہ ہے جو اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ جو رسول کہے وہ کرنا محبت ہے، جس طرح رسول کہتے اس طرح کرنا محبت ہے. یہ محبت نہیں. لیکن سچا کون اپنے دعوے میں سچا ہے؟ کون ہے جو اپنا دعویٰ پیش کرے اور ہم اس کے بارے میں فیصلہ دے سکے کہ یہ سچی محبت کرنے والا ہے؟ آئیے فیصلہ اللہ کی کتاب سے لے لیتے ہیں، فیصلہ اللہ کی کتاب سے لے لیتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث سے لے لیتے ہیں. میرے رسول نے بات واضح کر دی کہ وہ شخص من احب سنتی فقد احبنی، جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے وہ سن لے، میری سنت سے محبت حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے کے برابر ہے. من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ میری سنت سے محبت کرنے والا جو ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ سن لے وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح اکٹھا ہوگا. آؤ دعویٰ کرو اپنی محبت کا، پیش کرو اپنی محبت. رب کعبہ کی قسم، کسی کو مار دینا کہ یہ رسول کا گستاخ تھا یہ محبت کے لیے کافی نہیں. کیوں؟ کائنات میں ہر وہ شخص جو میرے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، میرے اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ، میرے رسول جو تیرا مذاق اڑائیں گے میں اللہ اس سے نپٹوں گا، میں اللہ اس کو بدلا دوں گا، میں اللہ اسے سزا دوں گا، میں اللہ اس کی سزا کا تعین کروں گا، میں اللہ جسے چاہوں گا اس کی سزا کے لیے منتخب کروں گا. اور میرے رسول نے یہ بات بھی واضح کر دی
ان اللہ یؤید الدین برجل الفاجر، کبھی کبھی اللہ برے بندے سے بھی اپنے دین کا کام لیتا ہے. کیوں؟ وہ اللہ ہے، جس کو چاہے جس طرح چاہے استعمال کرنے پہ قادر ہے. لیکن یہ بات واضح ہو جائے، کسی کو کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے، کسی کو کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں کہ کوئی کسی کے بارے میں فیصلہ کرے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. یہ اختیار صرف میرے اللہ کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا واقعہ، ایک صحابی شہید ہو رہا ہے سامنے، اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ جتنی جوان مردی اور شجاعت سے لڑا ہے یہ جنتی ہے. اللہ کے رسول نے فوراً انہیں منع کر دیا، فرمایا نہیں 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 نہیں، اس نے غنیمت کے مال سے ایک رسی چرائی تھی، وہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے گلے میں وہ جہنم کا توق بن کے پڑی ہوئی ہے. یہ فیصلہ صرف میرے اللہ کا ہے. اور جان لو میرا اللہ جسے چاہے اپنے دین کی مدد کے لیے چن سکتا ہے اور اپنے دین کی مدد کا کام لے سکتا ہے. یہ اللہ کا اختیار ہے. ہاں، اپنی جگہ پر ہر کوئی اطمینان کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ اللہ کی کتاب موجود ہے، سنت رسول اللہ موجود ہے، اور اس کے اندر باتیں واضح. جو رسول سے محبت کا دعوے دار ہے وہ آئے اور اللہ کے رسول سے محبت کی جو شرائط ہے وہ پیش کرے، اور ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی سنت سے محبت کرنے والا. رسول اور اس کے ماننے والے کبھی شرک نہیں کر سکتے. رسول اور اس کے ماننے والے کبھی شرک نہیں کر سکتے. میرے اللہ نے میرے رسول کو مخاطب ہو کے یہ بات کہی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. میرے رسول، ہم نے بات آپ کو بھی سنا دی، اور آپ سے پہلے جتنے گزر کے گئے ان سب کو بھی بات بتلا دی، آپ بھی سن لیجئے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو جان لیجئے آپ کا یہ منصب نبوت بھی آپ پہ کسی کام نہیں آ سکے گا، بلکہ آپ کے تمام اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس کے بعد سوائے خسارہ اور گھاٹے کے کچھ بھی باقی نہیں بچے. تم شرک کرو یا غوث مدد کے نعرے لگاؤ اور اس کے بعد تم یہ کہو کہ میں عاشق رسول ہوں اور جنت میں جانے والا ہوں، رب کعبہ کی قسم یہ جنت والے اعمال نہیں ہیں. جنت کے بارے میں ایک بات واضح، ایک اصول واضح کر دیا گیا ہے کہ کبھی بھی وہی کوئی شخص جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، وہ جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. اور یہاں تک کہ صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا کہ جب اللہ کے رسول اللہ کی اجازت سے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کریں گے تو یہاں تک کہ آپ اللہ کے پاس واپس پلٹیں گے اور سوال کریں گے کہ اللہ اب مجھے ان لوگوں کے بارے میں بھی اجازت دے دے کہ میں انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروں جس کے دل میں ایک رائی کے برابر ایمان موجود ہے. من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من حبۃ من خردل من الایمان، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے، اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں پھینک دوں. اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ نہیں محمد نہیں، فبعزتی وجلالی وارتفع مکانی، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنی بلندگی اور بزرگی کی قسم، ان لوگوں پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں سوائے اس کے کہ یہ ایمان کے اوپر زندگی گزارنے والے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے. یہ آج میرے سامنے آئے ہیں، ان کے اندر شرک نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ میرے پہ ان کا حق ہے کہ میں انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروں. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا. اور کوئی شخص وہ محبت کا جتنا مرضی بڑا دعوے دار ہو، وہ گستاخ رسول کا قاتل ہو، جتنا مرضی بڑا تمغہ اس کے سینے پہ سجا ہو،
اگر شرک کی لعنت کا ٹھپا موجود ہے، رب کعبہ کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ہاں اگر وہ محبت کا دعوے دار ہے تو آئے۔ ابو طالب بھی موجود ہے۔ ابو طالب تو وہ ہے کہ پورا مکہ میرے رسول کا دشمن ہے اور اکیلا ابو طالب میرے رسول کے سامنے کھڑا ہے۔ اور ایک ہی بات کہ مکہ والا سن لو، محمد کی طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے تمہیں ابو طالب کی طرف آنکھ اٹھانی ہوگی، اس کے بعد محمد کی باری آئے گی۔ میرے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ چاچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، چاچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، کوئی نہ سنے، میرے کان میں اکیلے چپکے سے خاموشی سے کلمہ پڑھ دو، کم از کم میرے لیے اتنی حجت قائم ہو جائے کہ میں اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھانے کے لائق ہو جاؤں۔ اے اللہ، میرے چاچے نے میرے کان میں کلمہ پڑھ دیا ہے، اللہ مجھے اجازت دے دے میں اپنے چاچے کے لیے تیرے حضور استغفار کر سکوں۔ چاچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے۔ چاچے نے انکار کر دیا، مر گیا، اسی حالت میں مر گیا۔ جنت ملنا تو دور کی بات، اللہ نے اعلان کر دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ نہ نبی کو اس بات کی اجازت ہے، نہ ایمان والوں کو اس بات کی اجازت ہے کیا ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی مشرک کے لیے اللہ سے استغفار کرے۔ میرے رسول تو ابو طالب کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکے، اجازت ہی نہیں ملی۔ تم رسول کے گستاخ کو قتل کرنے والے نعرے غوث کی مدد کے، نعرے عطار کی مدد کے، نعرے یا رسول اللہ کے، تم جنت میں کیسے جاؤ گے؟ وہ گستاخ تھا، اللہ نے اس کو اس کی سزا دے دی، اس کی سزا کا معاملہ واضح کر دیا، اور اس کے بعد ان اللہ یؤید الدین برجل الفاجر، تم ایک مشرک تھے، شرک کی حالت میں مرے، کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ اور ابو طالب کا معاملہ واضح، صحیح البخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابو طالب کے ساتھ خود سلوک اور نرمی کا معاملہ کیا، اور وہ کیا کہ فرمایا اللہ اس کو جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب دے گا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ اس کو جہنم کے جوتے پہنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہاں تک یہ ٹخنوں تک وہ جہنم کے جوتے پہنے گا، اور جوتے پہننے کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا، اور قیامت تک جب سے اس کی سزا کا آغاز ہوگا اس وقت سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سزا میں مبتلا کر دیا جائے گا، کوئی معافی نہیں۔ رسول کا رشتہ دار ہے تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس نے رسول سے محبت کی ہے، ہم نے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی، لیکن معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، دوست کے لیے جان دے دیتا ہے، دوست کی محبت میں حد نکل جاتا ہے۔ ابراہیم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، صحیح البخاری کی روایت، ابراہیم کہتے ہیں اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا، اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا کہ میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں پھینک دیا جائے اور میں کچھ نہیں کر سکتا، اور میں ہوں تیرا دوست، اللہ میرے باپ سے نرمی کر دے، میرے باپ کو معاف کر دے۔ اور میرا رب جواب میں کیا کہے گا؟ ابراہیم تیری دوستی اپنی جگہ، لیکن میں اللہ کو اپنی عزت کی قسم ہے میرے مشرک کو کسی حالت میں معاف نہیں کرنا۔ ہاں تجھے میں کائنات کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ حکم ہوگا کہ ابراہیم اپنی نظروں کو جھکاؤ، وہ نظریں جھکیں گی، حکم ہوگا اپنے پیروں کی طرف دیکھو، وہ نظریں اوجھل ہوں گی، ان کے باپ کو بچھو کی شکل دے کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، میرا اللہ انہیں بھی معافی دینے کے لیے تیار نہیں۔ رسول کا کوئی گستاخ دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو، انا کفیناک المستہزئین، میرا اللہ اس کے لیے مسلط کر دیتا ہے کسی نہ کسی کو کہ وہ اس کے جا کے سزا دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، مکہ کے اندر عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ تھوکا، میرے رسول دعا کر رہے ہیں
اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول۔ یہاں تک کہ وہ شکار کے لیے جنگل میں نکلا تو دیکھا کہ ایک شیر آیا اور اس نے سارے قافلے والوں کو ایک ایک کو سونگا اور عتبہ کے پاس آ کے اچھی طرح سونگ کے واپس چلا گیا۔ اور اب عتبہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ تمہیں کیوں خطرہ ہے؟ اس نے کہا میں نے محمد کے چہرے پہ تھوکا تھا اور اس نے مجھے بددعا دی تھی، آج مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں درمیان میں لٹاتے ہیں، ہم سب تمہارے ارد گرد لیٹ جاتے ہیں، یہ تم تک پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ رات ہوئی، جب وہ سوئے وہی شیر اللہ کے حکم سے واپس آیا اور اس کو چیڑ پھاڑ کر کے وہاں پہ پھینک کے چلا گیا۔ اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط فرما دے۔ اللہ نے وہ کتا مسلط کر دیا، اور صرف ایسے ہی نہیں، نشانی قائم کر دی، عبرت قائم کر دی۔ انا کفیناک المستہزئین، جو میرے رسول کی شان کے بارے میں گستاخی کرے گا ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ اور ہاں، اگر یہ سعادت کسی ایسے شخص کو مل جائے جو توحید والا ہو تو اللہ کی قسم اس کی مثال محمد بن مسلمہ جیسی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، صحابی رسول ہے، کہ جاؤ جا کے کعب بن اشرف کو قتل کرو، انہ یؤذی اللہ ورسولہ، کیونکہ وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والا ہے۔ اور ساتھ بیعت ہو رہی ہے، کیا کہ محمد بن مسلمہ بیعت لے رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کعب بن اشرف کا سر لے کے آؤں گا، مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا محمد بن مسلمہ جنت میں تیری ٹکٹ پکی، تو کعب بن اشرف کا سر لے کے آ، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کا سر مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے بارگاہ نبوت میں لے کے آئے۔ میرے رسول نے دعائیں دی اور جبریل نے آ کے بشارت دی کہ جو شخص اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرے گا، اللہ اس کو جنت کے اندر محل کی ضمانت دیتا ہے۔ آؤ، اگر جنت کی ضمانت چاہیے تو سب سے پہلے صحیح عقیدہ اپناؤ، سب سے پہلے صحیح عقیدہ اپناؤ۔ رب کعبہ کی قسم، پھر بات کو دہرا دوں، اللہ اپنے رسول کی عزت اور عصمت کے لیے جسے چاہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا استعمال ہو جائے جو توحید والا ہے تو اس کے وارے نیارے، لیکن اگر کوئی ایسا استعمال ہو گیا جو مشرک ہے اور شرک پہ مرنے والا ہے، اللہ کی قسم رسول کی عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے قیامت تک کے لیے باقی رہے گی، لیکن یہ مشرک استعمال ہو گیا، عزت رسول بچ گئی، یہ جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے کامیابی کی ضمانت سب سے پہلی سیڑھی وہ صحیح عقیدہ ہے۔ اور صحیح عقیدہ کیسا؟ جو لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کو اپنے دل سے خالص ہو کے کہہ دے وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ ضمانت دے رہے ہیں، یہ لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ۔ جو لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی لے آئے گا وہ کامیاب ہے۔ جس کے لا الہ الا اللہ میں کھوٹ ہے، مکسنگ ہے، ملاوٹ ہے، اللہ کی قسم وہ جتنا مرضی بڑا کام کر کے آ جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی محبت کا دعویٰ عبداللہ بن ابی کے دعووں کی طرح، جو محبت رسول کے دعوے کرتا تھا لیکن رئیس المنافقین کا لقب ملا، دنیا کے اندر ذلت، آخرت میں بھی ذلت اس کا مقدر بنی۔ اس لیے جس کے پاس صحیح عقیدہ ہے اس کا ہر عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے، کیونکہ اللہ نے اصول بنا دیا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عمل کرتا ہی صرف متقین کے عملوں کو قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ ہر کسی کا عمل جو کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ دے کے فارغ کر دیتا ہے۔ صرف متقین ہیں، اور متقین کی پہلی شرط یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ان کے ایمان کے اندر کسی طرح کی کوئی ملاوٹ اور کوئی شک نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ صحیحہ عطا فرمائے۔
عقیدہ صحیحہ کی سمجھ عطا فرمائے، عقیدہ صحیحہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیوں یہ عقیدہ صحیحہ ہی اصل نجات ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل بھی اس وقت تک نجات کا سبب اور ذریعہ نہیں بن سکتا جب تک عقیدہ صحیحہ موجود نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے اوپر بقا عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اسی حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔